بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کو قبروں پر جانے، قبروں پر چراغ جلانے اور سجدہ گاہ بنانے کی ممانعت۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایمان افروز بیان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کریں گے اور وہ ہے عورتوں کا قبروں پر جانا، قبروں پر چراغ جلانا اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانا۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں قرآن و سنت نے ہماری واضح رہنمائی فرمائی ہے تاکہ عقیدہ توحید محفوظ رہے اور امت شرک اور بدعت سے بچی رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ یہ آیت ہمیں خالص توحید کی تعلیم دیتی ہے۔ عورتوں کا قبروں پر جانا۔ ابتدائے اسلام میں مردوں اور عورتوں دونوں کو قبروں کی زیارت سے روک دیا گیا تھا، پھر بعد میں مردوں کے لیے عبرت اور آخرت کی یاد کے لیے اجازت دی گئی۔ البتہ عورتوں کے بارے میں متعدد احادیث میں سخت وعید آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو بار بار قبروں کی زیارت کرتی ہیں۔ اہل علم نے اس حدیث کی مختلف تشریحات بیان کی ہیں۔ بہت سے علماء کے نزدیک اس وعید کا تعلق ان عورتوں سے ہے جو کثرت سے قبروں پر جاتی ہیں، نوحہ کرتی ہیں یا ایسے اعمال کرتی ہیں جو شریعت کے خلاف ہوں۔ بعض علماء نے خواتین کے لیے قبرستان جانے کو مکروہ یا ممنوع قرار دیا، جبکہ بعض نے شرط رکھی کہ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو، نوحہ نہ ہو اور شرعی آداب کی پابندی ہو تو بعض حالات میں اجازت کی گنجائش ہے۔ اس لیے مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں احتیاط اختیار کرے اور اپنے علاقے کے معتبر علماء کی رہنمائی پر عمل کرے۔ قبروں پر چراغ جلانے کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چراغ جلانے سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی جو قبروں کی زیارت گاہیں بناتے ہیں، ان پر مسجدیں تعمیر کرتے ہیں اور ان پر چراغ جلاتے ہیں۔ جامعہ ترمذی۔ چراغ جلانا، شمع روشن کرنا یا قبروں کو خاص انداز میں سجانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے طریقے سے ثابت نہیں۔ اسلام ہمیں سادگی، توحید اور بدعت سے اجتناب کی تعلیم دیتا ہے۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے مرض میں فرمایا، یہود و نصارا پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قبروں پر مسجد بنانا یا وہاں عبادت کو خاص فضیلت سمجھنا درست نہیں۔ اسی طرح کسی قبر کو سجدہ کرنا، اس کے سامنے رکوع کرنا یا اس سے ایسی امید رکھنا جو صرف اللہ سے وابستہ ہونی چاہیے، یہ توحید کے خلاف ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم اس کی عبادت کرو اور اس سے مدد مانگو۔ سورۃ فاتحہ۔ اور فرمایا، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ عبادت، دعا، سجدہ اور نظر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ قبر کی زیارت کا صحیح مقصد۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان جانے کا مقصد عبرت حاصل کرنا، موت کو یاد کرنا اور مرحومین کے لیے دعا کرنا ہے، نہ کہ ان سے حاجت مانگنا یا ان کے گرد ایسے اعمال کرنا جن کی شریعت میں اصل نہیں۔ قبرستان میں پڑھی جانے والی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے تو یہ دعا پڑھتے، السلام علیکم۔ ترجمہ: اے ایمان والے قبر والوں، تم پر سلام ہو، انشاءاللہ ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ نصیحت: مسلمان کو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، قبروں کو عبادت کا مقام نہ بنائے، قبروں پر چراغ، شمع یا دیگر رسمیں نہ کرے، میت کے لیے دعا، استغفار اور صدقہ کرے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ آخر میں، اے اللہ ہمیں خالص توحید پر قائم رکھ، ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہمیں ہر قسم کی شرک، بدعت اور گمراہی سے محفوظ فرما، ہمارے والدین، اساتذہ اور تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما اور قیامت کے دن اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔